بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پچھلے لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو دوستو آج ہم ان پیج میں ایڈٹ کے مینیو میں سب سے آخری آپشن پریفرنس، اس کے ساتھ مینیو میں دوسری آپشن ڈاکومنٹ اور اس کے ڈائلاگ باکس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا آپشن ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہیں۔ دوستو اس کا شارٹ کٹ کی بورڈ سے شارٹ کٹ کی Ctrl+F11 ہے، تو جب آپ پریس کریں گے تو اس طرح کا ڈائلاگ باکس کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو دوستو چلیں شروع کرتے ہیں کہ اس ڈائلاگ میں جو آپشن ہے وہ کیسے کام کرتی ہیں۔ ان پیج کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آپشن کس طرح کام کرتی ہیں۔ تو دوستو ان پیج کو اوپن کر لیا ہم نے۔ پریکٹیکل کے لیے ہم وہی پہلے والی فائل اوپن کر لیتے ہیں۔ تو دوستو ایڈٹ مینیو میں گئے، پریفرنس مینیو میں گئے۔ دوستو پچھلے لیکچر میں ایک آپشن رہ گئی تھی، اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں یہ کالم والی آپشن رہ گئی تھی، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کالم والی آپشن کا کیا مقصد ہے۔ دوستو اس میں ایک نئی فائل لیتے ہیں۔ یہ نئی فائل لے لی ہم نے، اس میں ہم نے کالم ایڈ کر لیے 5۔ تو یہ دیکھیں دوستو اوپر یہ کالم کے کلر آ رہے ہیں، دوسرا پنک کلر کے۔ اس کو اگر آپ کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مثلا اس کا چلیں نیلا کر لیتے ہیں، بلو کر لیتے ہیں، اوکے کیا ہم نے۔ تو یہ دیکھیں دوستو اس کی لائنیں جو ہے وہ بلو ہو گئی ہیں۔ تو دوستو اس آپشن کا یہی مقصد تھا۔ چلیں اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ پریفرنس مینو میں گئے، ڈاکومنٹ پہ کلک کیا، یہ ڈائلاگ باکس کھل کر آپ کے سامنے آ گیا۔ تو دوستو اس میں میجرمنٹ یونٹ ہے، یونٹ کی اکائی۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ انچ ہے، پائس ہے، پوائنٹ ہیں، سینٹی میٹر ہے، ملی میٹر ہیں۔ تو آپ جو بھی یہاں پہ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جب یہاں پہ آپ سینٹی میٹر کریں گے تو دیکھیں دوستو اوپر یہ رولر کی جو ہے وہ بھی سینٹی میٹر میں چلی گئی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ نیو ڈاکومنٹ لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ انچیز آ رہی ہے۔ تو اگر آپ یہاں پہ ڈاکومنٹ میں آپ اس کو سیو ایز ڈیفالٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں دوستو ابھی سیو ایز ڈیفالٹ ہو گیا، اوکے کیا تو ابھی دیکھیں دوستو یہاں پہ بھی سینٹی میٹر آ رہے ہیں۔ یہ یہاں پہ جتنی آپشن ہیں یہاں پہ سینٹی میٹر میں آ گئی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ڈاکومنٹ پہ یعنی نیچے جو دوسری آپشنز ہیں یہاں پہ جو ہے ویلیو دی گئی ہیں تو یہاں پہ بھی سینٹی میٹر میں آ گئے ہیں۔ اسی طرح دوستو اگر ہم دوبارہ اسی آپشن پہ چلتے ہیں، یہاں پہ انچز کر دیتے ہیں اور اس کو سیو ایز ڈیفالٹ کر دیتے ہیں، اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ جو ویلیو ہیں وہ انچز میں آ گئی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اسی ڈائلاگ باکس میں تو یہاں پہ بھی انچز میں آ گئے۔ تو یہ دوستو جنرل سیٹنگ ہے، جیسے ہم کوئی یہ باکس لگا رہے ہیں اس کی سیٹنگ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ انچز میں یہ کام کرے گا۔ اگر سینٹی میٹر میں لگائیں گے تو سینٹی میٹر میں کام کرے گا۔ لائن لگا رہے ہیں یا یہاں پہ ٹیکسٹ باکس لگا رہے ہیں، ٹائٹل باکس لگا رہے ہیں تو یہ انچز میں، یا آپ گرافک باکس لگا رہے ہیں تو یہ انچز میں آپ کو سائز لیں گے۔ اگر سینٹی میٹر میں کر دیں گے تو یہاں پہ وہ سینٹی میٹر میں ویلیو لے گا۔ تو دوستو اس کے بعد آپشن ہے کریکٹر کی۔ کریکٹر دوستو کیا ہے؟ کریکٹر ہمارے
جو ہم لفظ لکھتے ہیں وہ ہمارے کریکٹر ہیں، تو ان کی جو ہے وہ پیمائش وہ کس میں کرے، سینٹی میٹر میں کرے، پوائنٹس میں کرے، تو اس کی بھی سیٹنگ آپ نے یہاں سے کر لینی ہے۔ تو دوستو یہ سیٹنگ جو ہے جب بھی آپ جو ان پے کو انسٹال کریں گے تو اس کے فوراً بعد آپ نے یہ سیٹنگ کر لینی ہے، اس کے بعد اپنے کام کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ جو کام کریں گے آپ کو پتہ ہوگا مجھے سینٹی میٹر میں چاہیے یا انچز میں چاہیے، پوائنٹس میں چاہیے، تو آپ نے وہ کرنے۔ دوستو یہاں پہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ پوائنٹس میں بھی جو کریکٹر کی جو پیمائش ہے وہ کی جاتی ہے، تو یہاں پہ ہم ایک پوائنٹ میں رکھ لیں گے۔ انچز میں رکھنا چاہتے ہیں تو انچز میں رکھ لیں۔ یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ انچز آ گئے ہیں، یہ دیکھیں نیچے یہاں پہ بھی انچز آ رہے ہیں۔ اگر آپ پوائنٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ پوائنٹس کر دیں۔ تو بائی ڈیفالٹ اس کی جو ہے سیٹنگ وہ پوائنٹس میں ہے، تو آپ پوائنٹس میں رہنے دیں۔ یہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی پوائنٹس میں آ رہی ہے، تو یہاں پہ بھی پوائنٹس میں آ رہی ہے۔ یہ کریکٹر جو ہیں ہمارے جو الفاظ ہیں ان کی پیمائش ہیں۔ تو دوستو اس کے بعد آپشن ہے سنیپ ڈسٹینس، گائیڈ سنیپ ڈسٹینس۔ تو دوستو یہ جو ہم نے یوزر گائیڈ ہیں اسی یہ اس کا فاصلہ ہے کہ جب اس کے قریب آپ ڈاکومنٹ جو اپنا باکس کریں گے، پکچر باکس یا گرافک باکس، تو یہ اپنی طرف کھینچ لے۔ یہ جب آپ اس کے نیچے نزدیک کریں گے تو یہ خود بخود اتنے فاصلے تک آ کر یہ اپنی طرف اس کو کھینچ لے گا، جیسے مقناطیس کسی چیز کو، لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے نا، اسی طرح جتنا آپ ادھر فاصلہ ہوگا تب جب یہ اس کے قریب آئے گا یہ تو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ یہ دیکھیں دوستو ابھی میں یہاں پہ کر رہا ہوں تو یہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آپ اس کا فاصلہ کم زیادہ یہاں سے کر سکتے ہیں، یہاں سے کی بورڈ سے آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ جتنی ویلیو آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں بڑھا سکتے ہیں، جتنی کم کرنا چاہ رہے ہیں کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اسی گائیڈز کی نیکسٹ آپشن ہے فرنٹ اور بیک۔ تو یہاں پہ یہ جو دیکھیں ابھی یہ فرنٹ پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ یوزر گائیڈ جو ہے لائن جو ہے یہ فرنٹ پہ نظر آ رہی ہیں، تو ان کو اگر آپ بیک کرنا چاہتے ہیں تو بیک بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بیہائنڈ کر دیں گے تو یہ بیک چلی جائیں گی، پیچھے کی جانب چلی جائیں گی۔ اگر آپ اس کو فرنٹ پہ لانا چاہ رہے ہیں، سامنے دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ ریڈیو بٹن فرنٹ والا آن کر دیں گے، اوکے کریں گے تو یہ سامنے آ جائیں گے۔ تو دوستو آپ کو شاید پہلے نہیں بتایا کہ ان لائنوں کو ختم کس طرح کرنا ہے۔ تو دوستو آپ یہاں سے اس کو پکڑیں گے اور سائڈ پہ یہاں پہ لے کے جائیں گے، تو پیج سے باہر لے کے جائیں گے تو یہ نظر نہیں آئیں گی، یعنی یہاں پہ رولر کی طرف کھینچ کے لے جائیں، یہاں پہ رولر پہ جا کے چھوڑ دیں، یہ پیمانے پہ جا کے چھوڑیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں بھی دوستو اس کے بعد آپشن ہے پیج نمبر کی۔ تو آپ یہاں سے نمبر دے سکتے ہیں کہ کس پیج جو ہے نمبر سے وہ سٹارٹ کرے۔ بعض دفعہ آپ نے ایک سیٹ مکمل کیا، ایک مثلاً اگر آپ کے پاس ایسی بک ہے جس میں باب بنے ہوئے ہیں، تو آپ ایک باب مکمل کر لیتے ہیں، وہ ایک جگہ سیو کر دیا، پھر دوسری فائل لیتے ہیں اس میں دوسرا باب شروع کر دیتے ہیں، تو پہلے باب میں تو آپ اسی سیٹنگ کو رکھیں گے، تو جب آپ دوسرا پیج جو باب شروع کریں گے، اگر پہلے کے 50 پیج ہیں تو یہاں پہ دوسرے پہ آپ 51 لکھیں گے تو وہ 51 سے شروع کر دے گا آپ کو۔ پہلا باب جو ہے وہ پہلے نمبر سے شروع ہوگا اس کے پیجز، جب وہ 50 پہ باب ختم ہو گیا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے تو وہاں سے آپ کو 51 نمبر چاہیے، تو یہاں آپ آ کر 51 لکھ دیں گے تو وہ 51 سے شروع کرے گا۔ اسی طرح آپ 100 پہ پہنچ جاتے ہیں، نیکسٹ آپ کو
101 چاہیے تو یہاں پہ آپ 101 کر دیں گے تو وہ 101 سے وہاں سے شروع کر دے گا۔ اسی طرح یہ نیچے فارمیٹ پڑے ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ فارمیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں جو سا بھی آپ چاہتے ہیں۔ تو دوستو اس کے بعد ہے پیسٹ بورڈ سائز۔ دوستو یہاں آپ دیکھیں گے تھوڑا سا میں نے زوم آؤٹ کیا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈاٹڈ لائن جو ہے وہ اوپر کی جانب جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم پہ۔ اس کو اگر آپ تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کام کرتے ہوئے یہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ چیزیں رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم رکھ لیتے ہیں، وہ ہمیں اس فائل میں کام دیتی ہیں۔ کام کرتے ہوئے کچھ چیزیں، کچھ پائرے، کچھ ڈیزائن وغیرہ ہم یہاں پہ ایک سائڈ پہ سیو کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا پیسٹ بورڈ ہے، یہاں اس کی ہم جو ہے وہ جگہ زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم جتنے فیصد، یہاں پہ پہلے 15 ہیں تو ابھی میں 25 کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے جو لیفٹ رائٹ ہے یہاں اس کی ویلیو ہے، یہاں سے اس کی جگہ بڑھا دے گا۔ یہ دیکھیں یہاں سے اس کی جگہ بڑھ گئی۔ میں ابھی پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ یہاں تک میں نے اس کو پھیلا لیا۔ ابھی پھر اس آپشن پہ چلتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ابھی 25 تھا تو میں اس کو 35 کر دیتا ہوں۔ ابھی اوکے کر دیا، دیکھیں دوستو یہ اور بڑھ گیا۔ تو اوپر والی ہماری ابھی تک اسی جگہ پہ ہے جو بائی ڈیفالٹ تھی۔ اس کو اگر آپ اوپر کی جانب بھی آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ بڑھا سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ 2 کر دیتا ہوں، 2 انچ، تو یہ اوپر کی جانب کم ہو گیا، یعنی ہمیں بڑھانا چاہیے تو یہ کم ہو گیا، 2% ہو گیا ہے تو اس کو میں 5 کر دیتا ہوں۔ تو ابھی دیکھیں دوستو ابھی کیا کرتا ہے، تو ابھی بڑھا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کر دیتے ہیں تھوڑی سی ویلیو، تو یہاں پہ میں 20 کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیں دوستو یہاں پہ 20 کیا تو اوپر کی جانب بھی یہ ویلیو بڑھ گئی ہے، اس کی جگہ بڑھ گئی ہے اس کی پیسٹ بورڈ کی۔ تو دوستو اس کے بعد آپشن ہے رولر کی۔ تو رولر دوستو یہ دیکھیں ابھی ویزیبل کی آپشن پہ چیک آن ہے، یہ چیک باکس لگا ہوا ہے تو یہاں پہ چیک آن ہے۔ تو دیکھیں دوستو ابھی میں نے چیک ہٹا دیا تو یہ ہمارا پیمانہ غائب ہو گیا، ورٹیکلی بھی اور اوریزنٹل بھی۔ دوستو بعض دفعہ انجانے میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیک آف ہو جائے تو آپ دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے، یار ہمارا رولر کہاں گیا، اس کو کیسے جو ہے وہ ظاہر کریں، یہ پتہ نہیں چل رہا آپ کو۔ تو یہ دوستو آپ نے پریشان نہیں ہونا، تو آپ نے جانا ہے ادھر ڈاکومنٹ میں اور ویزیبل پہ آپ نے چیک آن کر دینا، اوکے کرنا ہے، تو آپ کا پیمانہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ دوستو تقریباً ہر سافٹ ویئر میں پیمانہ ہماری بہت مدد کرتا ہے، یہ جس طرح زندگی میں پیمانہ ضروری ہے اسی طرح سافٹ ویئر میں بھی ضروری ہے۔ دوستو ہم اس کے بعد آپشن ہے پیمانے کی ہی، تو آپ یہاں سے اس کی جہاں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں پیمانہ وہاں اتنی ویلیو دے دیں گے۔ مثلا یہ دیکھو یہاں سے یہ 0 کی آپشن یہاں پہ 0 سے شروع کر رہا ہے اس طرف، تو یہاں ادھر منفی کر رہا ہے، ادھر پلس میں ہے۔ تو اگر آپ یہاں پہ 2 کر دیتے ہیں، 3 کر دیتے ہیں، تو دیکھیں دوستو اگر یہاں پہ یہ 4 ہے، یہ www ڈاٹ کے بالکل نیچے ڈاٹ کے نیچے 4 لکھا، تو اگر میں یہاں پہ 4 کرتا ہوں تو دیکھیں یہ 0 جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اور یہ منفی والے بھی یہ 3 کی جگہ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ میں نے 4 کیا تو دیکھیں دوستو یہاں پہ 0 اس طرح۔ یہ اگر آپ چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، اگر آپ اسی طرح 0 سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو 0 سے ہی رہن۔ اسی طرح یہ ورٹیکلی جو ہے وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ تو یہاں پہ میں 0 کر دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد دوستو ہے ویو کی۔
ویو کی یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ 100 ہے، 100 ہے، تو یہاں پہ بھی 100 ہے. اگر آپ یہاں پہ 150 کر دیں گے، اوکے کریں گے، تو یہ زوم 150 پہ لے آئے گا، لیکن اس کو سیو نہیں کرے گا. جب آپ اس کو کریں گے، آف کر دیتے ہیں، فائل دوبارہ سے لیں گے، اگر آپ نے یہاں پہ سیو 150 پہ ہی کیا گا تو اسی 150 ویو دے گا آپ کو. تو ابھی دیکھ لیتے ہیں دوستو، اس فائل کو اوپن کرتے ہیں دوبارہ. تو یہ دیکھیں دوبارہ یہاں سے 100 پہ ہی زوم ہے. اگر ہم اس کو بائی ڈیفالٹ سیو کر لیتے ہیں، یہاں پہ میں کر دیتا ہوں 150، اس کو سیو ایز ڈیفالٹ کر لیا میں نے. تو ابھی یہ 150 سیو ہو گیا. تو ابھی دیکھیں دوستو، جب بھی میں اس کو آن کروں گا، کوئی بھی اگر نئی فائل لیتے ہیں، مثلا یہاں سے لیتے ہیں نئی فائل، تو پھر دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں دوستو، یہ 150 ہو گیا. پہلے آپشن اس میں تھی دوستو، یہاں پہ بھی زوم کی تھی آپشن 150، لیکن یہ 150 ہمارے رائٹ کلک پہ ہے. جب یہ رائٹ کلک کریں گے تو اتنا آئے گا. یہ دیکھیں دوستو، ابھی میں نے رائٹ کلک کیا تو یہ اس کی سیٹنگ تھی اس آپشن میں. اپلیکیشن مینیو میں یہ ماؤس بٹن کی سیٹنگ تھی، رائٹ بٹن کی. تو اسی طرح ڈائلاگ باکس میں، ڈاکومنٹ کے ڈائلاگ باکس میں 150 جو ہے، جو یہاں پہ بار ہے، وہ اس کی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ اوپن کریں گے تو اس کی ویلیو جو ہے وہ 150 زوم ہوگا. دوستو آپ اگر F5 پریس کریں گے تو یہ 40 کا ویو دینا چاہیے، یہ ابھی 45 دے رہا ہے. تو اس کے بعد اگر آپ 6 پریس کرتے ہیں تو 50، اسی طرح آپ آگے 100، اسی طرح 7 پہ 100 ہے، 8 پہ جو ہے وہ 200 ہے. تو بعض دفعہ جب F5 پریس کرتے ہیں تو یہ 40 کی آپشن نہیں دیتا. یہ دیکھیں ابھی بھی نہیں دے رہا. تو اگر F6 پریس کرتے ہیں تو یہ 50 پہ آ جاتا ہے. تو بعض دفعہ یہ جو ہے F6 یہ 50 ہے، تو F5 پریس کریں گے تو یہ 54 بھی دے دیتا ہے. تو دوستو اس کے بعد آپشن سیو ایز ڈیفالٹ کی ہے. جو آپ چینجنگ کر لیں گے یہاں پہ، جتنی بھی کریں گے ان کو آپ سیو ایز ڈیفالٹ کریں گے تو وہ آپ کی ہمیشہ کے لیے سیو ہو جائیں گی. تو میں ادھر یہاں پہ 100 کر دیتا ہوں. دوستو جو بھی چینجنگ کریں گے اس کو سیو ایز ڈیفالٹ کریں گے، اس کے بعد اوکے کریں گے تو وہ آپشن آپ کی ہمیشہ کے لیے سیو ہو جائیں گی. اگر آپ نہیں کریں گے سیو پہ اوکے کر دیں گے تو اسی ڈاکومنٹ کے لیے جب تک وہ اوپن ہے وہ سیٹنگ رہے گی، اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی. جب آپ نیا ڈاکومنٹ لیں گے تو نئی سیٹنگ کرنی پڑے گی. تو دوستو میرا مشورہ اور یہ سکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ ان پہ انسٹال کریں تو اس کے فوراً بعد آپ اپنی یہ سیٹنگ کر لیں اور یہاں پہ آپ پہ سیو ایز اے ڈیفالٹ سیو کریں، اس کو اوکے کریں تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ آپشن سیو ہو جائیں گے. تو دوستو آج کے لیکچر کی مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو چلیں نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.